السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، انڈین حکومت نے 20 پاکستانی یوٹیوب چینلز کو بلاک کروایا ہے اور ان یوٹیوب چینلز میں میرا یوٹیوب چینل طیب حنیف بھی شامل تھا۔ اگر میں ان تمام یوٹیوب چینل کو دیکھوں اور اپنے چینل کو دیکھوں تو مجھے دو تین باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ انڈین حکومت کی جانب سے پاکستان کے جو یوٹیوب چینل تھے ان کو بلاک کروایا گیا ہے۔ اس سے پاکستان میں جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں وہ ایک تو رسک کے اوپر چلے گئے ہیں اور دوسرا ہمارے جو ادارے ہیں، ہماری جو حکومت ہے اس کے اوپر بھی کچھ سوالیہ نشانات اٹھتے ہیں۔ ہمارے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ ہم انڈیا کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے، ہم انڈیا کی سوورنٹی کو چیلنج کرتے تھے، ہم فیک نیوز پھیلاتے تھے۔ اگر میں اپنے چینلز کی لاسٹ ویک کی ویڈیوز دیکھوں تو اس میں نے اکانومی کو ڈسکس کیا ہے، اس میں پاکستان میں جو OIC کا سمٹ ہو رہا تھا اس کو ڈسکس کیا ہے، جس کو انڈیا یہ پروو کر رہا تھا کہ وہ فیل ہو چکا ہے۔ ہم نے اپنی ویڈیوز میں بتایا کہ یہ کیسے کامیاب ہوا اور اس سے پاکستان کو کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ اس کے بعد میں نے جو لاسٹ ویڈیو لگائی تھی وہ تھی کشمیر کے ایشو کے اوپر کہ کس طرح پاکستان نے OIC میں عمران خان نے کشمیر کا نام لیا اور اب حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں اور یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشنز ہے پاکستان کے لیے بھی اور پاکستانیوں کے لیے کہ ہم کشمیر میں جا کر ان لوگوں کی یا مظلوم جو کشمیری ہیں ان کی مدد تو نہیں کر سکتے، لیکن اب حالات یہاں تک آ گئے ہیں کہ ہم ان کی بات بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو یوٹیوب چینلز بلاک کیے گئے ہیں اس میں جو تین بڑی ریزنز دی گئی ہیں، ایک تو کشمیر کا ایشو، دوسرا فارمرز کا ایشو اور تیسرا مسلمانوں کے خلاف انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس ایشو کو مین یعنی کہ پوائنٹ بنایا گیا ہے کہ اس وجہ سے ان یوٹیوب چینل کو بلاک کیا گیا ہے۔ آپ ابھی ایک ویڈیو دیکھیں جس میں انہوں نے ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اسیسینیشن تک کی خبریں چلا دی۔ Several army officers and jawans have been arrested for plotting to assassinate Pakistani Army Chief General Qamar Javed Bajwa. Now some army officers and soldiers have been arrested as well, and according to Mirza, 14 Pakistani army officers, 22 commandos and 30 other jawans. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انڈین میڈیا نے ہمارے آرمی چیف کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا اور اس وقت میں نے اپنے اس چینل کے اوپر اس انڈین پروپیگنڈے کو ری ایکٹ کیا اور اس کا جواب دیا۔ اس کے بعد ایک اور آپ نیوز دیکھیں، ایک اور ویڈیو آپ دیکھیں جس میں انڈین میڈیا نے یہ کہا کہ پاکستان کا جو شاہین 3 کا کامیاب ایک میزائل تجربہ تھا اس کو ناکام بتایا اور کہا کہ یہ بحیرہ عرب میں گرنے کے بجائے بلوچستان کے کسی گاؤں میں جا کر گرا ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر بات کرتے ہیں۔ پاکستان کا سطح سے سطح پر مار کرنے والی بیلسٹک میزائل شاہین 3 کا پریکشن بری طرح سے وفل ہو گیا، لیکن پاکستان آرمی نے دعویٰ کیا کہ پرمانو ہتھیار لے جانے کی क्षमता سے لیس اس میزائل کی رینج 2750 کلومیٹر ہے۔ پاکستانی سینا کے شاہین 3 میزائل کے سفل پریکشنوں کے دعووں کے الٹ پاکستان سے آنے والی رپورٹ سے پتہ چلا اور اس بات کا خلاصہ ہوا کہ پاکستان کا میزائل پریکشن بری طرح سے وفل ہو گیا۔ رپورٹس کے مطابق تجربہ تھا، ایکسپیریمنٹ تھا، اس کو انڈین میڈیا نے کیسے پورٹری کیا۔ کراچی میں جو ایک پولیس چیف کا ایک ایشو ہوا تھا اس کے اوپر انڈین میڈیا نے یہ نیوز چلائی کہ پاکستان میں سیول وار سٹارٹ ہو چکی ہے۔ اگر ہم فیک نیوز کی بات کریں اور اگر ہم پروپیگنڈے کی بات کریں تو اس کا جو فاؤنڈر ہے وہ بھی انڈیا ہے، اور انڈین میڈیا جس طرح کی فیک نیوز پھیلاتا ہے، جس طرح کا پروپیگنڈا کرتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ہمارے لیے اور جو ایز اے پاکستانی اور جو ہمارے بھائی ہیں یوٹیوبرز ہیں ان کے لیے جو تشویش کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم انڈیا جو پاکستان کے خلاف الزامات لگا رہا ہے یا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے، ہم اس کو کاؤنٹر تک بھی نہیں کر سکتے۔ ہم کشمیر کے ایشو کے اوپر اب بات نہیں کر سکتے، اب ہم انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے۔ آپ کو 7-8 سال پہلے کی بات یاد ہوگی جب یوٹیوب نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گستاخانہ جو ایک ویڈیو تھی وہ یوٹیوب سے ریموو کرنے سے انکار کر دیا اور بتایا کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن کی خلاف ورزی ہے اور یوٹیوب ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ لیکن آج یوٹیوب نے انڈیا کی سوورنٹی کو دیکھتے ہوئے نہ صرف 1-2 نہیں 20 چینلز کو اڑایا۔ یہ میں 20 ویڈیوز کی بات نہیں کر رہا،
اور میرے پاس بھی, ہماری ٹیم کے پاس بھی انڈین یوٹیوبرز کی ایسی بہت سی لسٹیں موجود ہیں جنہوں نے یہ خبریں چلائیں کہ پاکستانی آرمی چیف کی اسیسینیشن ہو گئی ہے, وہاں پر یہ ہونے لگا تھا, اور دوسرا پاکستان کا جو میزائل ٹیسٹ ہے شاہین 3 اس کو فیل بتایا, اور ایسی لاتعداد اور ہزاروں ایسی ویڈیوز انڈین میڈیا یا انڈین یوٹیوبرز بناتے ہیں, پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, لیکن ابھی تک نہ تو پاکستان کی حکومت نے اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا, نہ یوٹیوب کو بولا کہ آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. اگر آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے ہم آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں, ہم آپ کو ان یوٹیوب چینلز کے نام بتاتے ہیں, ان کے لنکس بتاتے ہیں, آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. یا پھر جن پاکستانی یوٹیوبرز کے چینلز بلاک ہوئے ہیں آپ ان کو ریکور کروائیں. آپ یوٹیوب سے بات کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرف انڈیا یہ خبریں چلا رہا ہے, اس طرح کا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف پھیلا رہا ہے, اور دوسری طرف انڈیا ہمیں ان ایشوز کے اوپر, ان حقائق کے اوپر بھی بات کرنے سے روک رہا ہے, یا ایک طریقے کا فریڈم آف ایکسپریشن کا قتل کر رہا ہے جو حقیقت میں جو کچھ ہو رہا ہے. بپن راوت کے اوپر میرے خیال میں پاکستان سے زیادہ انڈینز نے خود کنسپرنسیز تھیوریز بنائی, میں نے بھی اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی, لیکن متعین انداز میں بتایا کہ بپن راوت والا جو ایشو ہے اس میں جو یہ واقعہ یا یہ جو پلین کریش ہوا ہے ہیلی کاپٹر, اس میں موسم بیسیکلی جو ذمہ دار ہمیں نظر آتا ہے, یعنی کہ بالکل نیوٹرل اور فیئر وہ ویڈیو تھی. اور اوورآل بھی اگر آپ میرے چینل کے اوپر جا کر دیکھیں تو آپ کو 3 طرح کا کنٹینٹ ملے گا. ایک تو میں وہ نیوز ایز اے ایویڈنس یا ویڈیوز اپنی ویڈیو میں چلاتا ہوں, دوسرے نمبر کے اوپر کسی اور نے اس کے اوپر جو اوپینین دی ہوتی ہے میں اس کو بتاتا ہوں, اور تیسرا اینڈ کے اوپر میں اپنی اوپینین اس کانفلکٹ یا اس ایشو سے ریلیٹڈ دیتا ہوں. لیکن یہ سب کچھ اس کے باوجود کھو جانا یہ میرے لیے بھی ایک ورنگ سچویشن ہے کہ میرا اتنا پرانا یوٹیوب چینل اس کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا. لیکن اس سے بھی بڑا سوال یا اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اگر انڈیا ایسے یوٹیوب چینلز کو ٹرمینیٹ کروا سکتا ہے, ان کو بلاک کروا سکتا ہے, تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں جو پاکستان کے دوسرے بڑے یوٹیوبرز ہیں ان کے چینلز کو بھی بلاک کر دیا جائے, یا پھر وہ ویسے ہی کشمیر کے ایشو یا دوسرے جو انڈیا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے یا اس کے اوپر کاؤنٹر نیریٹو دینے سے گریز کریں, کیونکہ ان کو بھی اس بات کا خدشہ تو بہرحال رہے گا کہ ان کا چینل بھی بلاک ہو سکتا ہے, ان کا چینل بھی ٹرمینیٹ ہو سکتا ہے. اس ایشو کو سیریس لینا چاہیے اور اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ کیوں آخر ایسا ہوا کہ انڈیا نے یہ چینلز بلاک کیے. پاکستان حکومت بلاک کر دے, پی ٹی اے بلاک کر دے, پاکستان کا کوئی ادارہ بلاک کر دے تو کوئی ایشو نہیں ہے. اگر وہاں پر کوئی ایشو تھا تو پاکستانی حکومت کروا دے. انڈین حکومت بھی اگر کرنا چاہتی تھی وہ پاکستان حکومت سے ریکویسٹ کرے کہ بھائی یہ آپ کے لوگ ہیں, یہ فیک پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں, آپ ان کو روکیں, ہماری حکومت ہمیں روکے اور ہماری حکومت ایکشن لے تو کوئی ایشو نہیں ہے.